مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی نے لکھا ہے کہ جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ بیویوں کے ساتھ 2 ربیع الاول کو مدینے پہنچی تھی. میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اگر کوئی برداشت نہیں کر سکے. مولا سجاد رونے لگے، کہا بشیر نے جذب سے کہا بشیر ہم لوگ مدینے میں داخل نہیں ہوں گے، پہلے جا کے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے. اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھے گا کہیں مر نہ جائے، کوئی بیمار مر نہ جائے. کون بیمار تھا جس کے مرنے کا خطرہ تھا؟ نہ جانے کس بیٹی کی طرف اشارہ ہے. حضرتم اللہ، آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا. مولا حسین کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بیٹی کو بابا سے بڑی محبت تھی. مرحوم شیخ فضل علی قزوینی نے جلد نمبر 4 میں علیہ حسین و صحابہ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 3 میں کہ جناب فاطمہ صغریٰ تڑپ رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں عصا. جب ایک مرتبہ جملہ سنا نا کہ بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین قتل الحسین بکربلا. سارے مدینے والے تڑپنے لگے، بیویاں رونے لگی. ایک بیوی کے کانوں میں آواز آئی، بوڑھی بیوی نے برقع لیا، نام ام البنین بتایا جاتا ہے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، ساری بیویاں تڑپنے لگیں. اب تک خبر مل چکی تھی کئی مرتبہ، لیکن بیویاں مانتی نہیں تھی. ہائے کیسے ہو سکتا کوئی حسین کو مار دو. اجرکم اللہ. بس بھائی اسی طرح سے ماتم کرتے رہے گا، روتے رہیے گا. جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے، آج آخری دن ہے. میں چند سخت جملے کہوں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بشیر اعلان کر کے بتا دینا ہم آ جائیں گے. سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے، بلند آواز سے رونے لگے، ارے حسین مارے گئے، حسین مارے گئے. اب مولا سجاد نے کہا اب ہم مدینے جائیں گے، کیونکہ مولا چاہتے تھے سارے مدینے والے ماتم سے میری پھوپھیوں کا استقبال کریں. علی کی بیٹیاں شام کے پتھر کھا کے بس بھائی آئیں گی. جو دیکھ سکے وہ دیکھیں، جو نہیں دیکھ سکتے مجھے وہ آنکھیں بند کر لیں. 2 منٹ کی زحمت دوں گا. ایک مرتبہ مولا سجاد پھوپھیوں کے ساتھ روضہ رسول پہ آیا. جناب زینب نے کہا میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی. اب دیکھیے گا، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے نانا کے روضے کے، اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ نانا انی ناعیت الیکا بولدک الحسین. نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے نانا اٹھا. نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلائے، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی. نانا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے، مدینے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. واہ حسین! اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. جناب زینب خاموش ہو گئے. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، اب جناب زینب نے جملہ کہا اب سب ضرور میری طرف دیکھیے گا. آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہیں جناب زینب نے اب کیا کہا؟ جب سب روتے روتے خاموش ہوئے، جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تازیانے مارے. میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، کہتے روک دو. بس 2 جملے ضرور پیش کروں. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں نیل دکھاتی، میرے بازوؤں پہ کتنے تازیانوں کے نشان ہیں. اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھیا ماں بس. جانتے ہیں کون سی بیوی نے سب سے پہلے پرسہ دیا؟
ایک بوڑھی بیوی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، سر پہ چادر تھی، بیوی کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بیوی بلند آواز سے رونے لگی، کہا بیوی میں آپ کو حسین کا پرسہ دیتی ہوں، میں اپنے مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔ یہ جناب ام البنین تھی۔ جناب ام البنین نے کہا نہیں بیوی، مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ۔ بس بھی تابوت آ رہے ہیں دونوں، 2 منٹ کی بس، آخری 2 منٹ، سب زیارت کریں گے، آخری جملے سن لیجئے۔ اب مولا سجاد نے کہا، میرے جملے سن لیجئے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں گھر چلیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کی قبر پہ لے چلیے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ایک بیوی، میری طرف دیکھیے گا سب، ابھی تابوت برآمد کیا سب میری طرف دیکھیے گا۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ایک بیوی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا، اپنے بابا سے مصائب چھپا لے، بھائیوں کو نہیں بتائے گی مجھ پہ کیا گزرے، نانا کو نہیں بتائے گی، بیٹے بیٹیوں سے چھپا لے گی، نہیں بتائے گی، اپنی بیٹے بیٹیوں سے ہر ایک سے چھپ۔ لیکن اگر کوئی بیوی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا، جیسے ہی ماں سے ملے تو کوئی خاتون ماں سے اپنے مصائب چھپا نہیں پاتی۔ جیسے ہی جناب زینب جناب سیدہ کے روضے میں آئی، قبر مطہر پہ گری، سامان سے کرتا نکالا، کرتے کو قبر پہ بچھایا، کہ اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں میں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا، اماں شبر میں خنجر چلایا، خونی نے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، ماتم حسین